مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے ٹپس بھی معلوم ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم خوشی حاصل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا کوئی آخر طریقہ کار بھی تو ہوتا ہوگا۔ انسانی وجود جو ہے نا وہ کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس میں دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، روح بھی ہے، جسم بھی ہے، اچھا پھر اس کے ساتھ کچھ مالی تقاضے جڑے ہوئے ہیں، کچھ سوشل تقاضے جڑے ہوتے ہیں۔ انسان ہر شے کو اپنے ٹارگٹس میں لے کے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے بدن کو جو غذا چاہیے ہوتی ہے نا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری زندگی صرف ایک ہی شے کھاتے رہیں اور ہمارے بدن کو جتنی بھی عناصر کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے مل جائیں۔ ہمارے بدن کو وٹامن اے بھی چاہیے، بی بھی چاہیے، سی بھی چاہیے، ڈی بھی چاہیے، کیلشیم بھی چاہیے، میگنیشیم بھی چاہیے، آئرن بھی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ایک اعتدال میں چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ جہاں پر بھی انسان کے اندر ان والی چیزوں میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایسا ہی خوشی کا معاملہ ایز اٹ از یہی ہے کہ خوشی کا جو یوں کہہ لیں اگر آپ اسے ایک جسم شمار کریں تو خوشی کے جسم کے لیے بھی صرف ایک فیکٹر جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا نارملی، ایسا اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی۔ وہ بہت سی چیزیں جب وہ پوری کرتا ہے تو اس کو پوری خوشی ملتی ہے، صحیح، ورنہ اسے یوں پارشلی خوشی ملتی ہے کہ وہ ایک ون سائیڈڈ یا ایک جز ہوتا ہے اس خوشی کا۔ جس انسان کا دنیا میں کوئی دوست نہ ہو، صحیح، وہ مال کمانے کے اندر جتنا مرضی کما لے تقریباً ناممکن ہے کہ اسے خوشی مل جائے۔ ایسا ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جو ہے انس سے بنا ہے، لفظ انسان جو ہے وہ انس سے بنا ہے۔ انس کا مطلب ہوتا ہے اسے کسی سے انسیت ہو، وہ مانوس ہو لوگوں کے ساتھ، وہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہو، وہ ان کے ساتھ ملے جلے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا، ٹھیک ہے، تو لہذا ایک اس کی اچھے دوستوں کی گیدرنگ چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ صرف دوست کافی نہیں ہے، اسے انسان کو فیملی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جو آدمی فیملی نہیں یعنی کہ بناتا اور وہ کہتا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور آوارگی اور یہ وہ سب کے اندر زندگی گزار دوں گا، میں اسی میں خوش ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے دوست جو ہے نا جھڑ جائیں گے، ایسا ہی، اور آدمی جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہوگا کہ یار کاش میں وقت کے اوپر جو ہے نا اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ بناتا اور میں اس کے ساتھ چلتا تو مجھے خوشی ملتی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک آدمی دوستی یاری میں اور گھرداری کے اندر تو بہت لگا ہوا ہے اور مالی حالت کا ستیہ ناز ہے، تو آپ کیا سمجھتے خوش ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل۔ بیسیوں آسائشیں اور سہولیات زندگی جو ہے وہ مال کے ساتھ ہیں۔ اچھا ایک آدمی کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں اور وہ ہے پرلے درجے کا بیمار مریض، نہ وہ ڈھنگ سے کھا سکتا ہے، نہ وہ کسی سے پراپر بات کر سکتا ہے، مرض کی وجہ سے وہ ہر وقت آہیں بھر رہا ہے، تو اس کو جسمانی بھی چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ان کی پوری ہوتی جی، پھر بھی وہ بے سکون ہوتے ہیں، ایسا ہی، اور بلکہ شاید سب سے زیادہ دوائیاں کھانے والے یہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے جسمانی تقاضے تو پورے کر لیتے ہیں، صحیح، لیکن اپنے جو قلبی روحانی تقاضے ہیں وہ نہیں پورے کر پاتے۔ جو اصل خوشی اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح، قلب، دماغ یہ جو رکھا ہے نا، اس کا جو اطمینان ہے اور اس کی جو غذا ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ اللہ سے تعلق اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگن اور وہ دینی چیزیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل، یہ والا ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ خوشی صرف اسی سے ملے گی۔ باقی آپ دنیا جہان کی چیزیں کر لیں آپ کو یہ خوشی نہیں مل سکتی، بلکہ یہ ایسی مین چیز ہے کہ شاید نہیں، بہت ساروں کے بارے میں یہ باقاعدہ یعنی کہ کتابیں مل جائیں گی کہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ والا ان کا جو پورشن ہے دل و دماغ کا، عقل کا، سوچ کا، روح کا، یہ اسٹرانگ ہے تو وہ آلویز خوش ہیں۔ سبحان اللہ، وہ آلویز خوش ہیں۔ ابھی میں نے کل پرسوں کسی کا ایک فرمان پڑھا، کسی بزرگ کا فرمان تھا، انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوش وہ ہے جو اللہ کی خوشی میں خوش ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا سب سے زیادہ خوش وہ ہے جو اللہ کی خوشی میں خوش ہے، واہ، کہ خدا نے جیسے رکھا میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کوئی بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے اس کیفیت سے آگے کیا۔ تو یہ کیا ہے کہ جس نے اپنا یہ روحانی والا جو
پہلو ہے یہ مضبوط رکھا نا، یوں سمجھ لیں کہ وہ شاید بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ خوشی کا مجموعی طور پہ جو نا ایک یوں سمجھ لیں کہ کئی عناصر کے مجموعے کا نام ہے، اور انسان کو ان سب چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پورا کرنا چاہیے۔ جسمانی تقاضوں کے اندر بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کو بھی بعض لوگ پورے نہیں کرتے، اور اس وجہ سے بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک مریل پن کا، ایک سستی کا حلی کا، اور ایک پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کی نیند پوری نہیں ہوگی نا اگر، تو آپ اس کے خوش رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ٹھیک ہے نا، نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ ڈاؤن ہی رہے گا، وہ اس کا انرجی لیول جو ہے وہ نیچے ہی رہے گا۔ اچھا، اسی طرح کسی آدمی کی غذا پوری نہیں ہے، اس کی خوراک پوری نہیں ہے، کہ وہ مثال کے طور پہ الا بلا تو بہت کچھ کھا لیتا ہے، لیکن جتنی اس کو کیلوریز چاہیے اور جو مختلف قسم کی چیزیں چاہیے وہ نہیں ہے، تو اس آدمی کا بھی جو نا وہ خوش رہنا، فریش رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ایک یونیورسٹی ہے امریکہ کی، اس میں ایک باقاعدہ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، جس کا کام ہی خوشی پر کام کرنا ہے، اسی ٹاپک پہ کام کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ سائیکالوجی کا ایک وہ ہوگی نا برانچ ہوگی ڈپارٹمنٹ، اور اس کے چند ایک پروفیسرز ہیں جو اس طور پہ بڑے مشہور ہیں کہ جناب ان کو خوشی کا گرو کہا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ وہ خوشیوں کے فارمولے یہ وہ کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ ہے کیا بیسیکلی؟ وہ 5-6 باتیں ہی ہیں جن کے اندر خوشی دائر کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ بھائی نیند پوری کریں، غذا پوری کریں، اپنی فیملی کو وقت دیں اور اچھے تعلقات رکھیں، اپنے دوستوں وقت دیں اور اچھے تعلقات رکھیں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو فطرت کے قریب کریں۔ سبحان اللہ، جو نیچرل چیزیں نا، پہاڑ، دریا، سمندر، باغات اور سبزہ، گرینری، تو یہ والی جو نیچر کی چیزیں ہیں، جتنا بندہ اپنے آپ کو ان کے قریب کرتا ہے تو اس کی خوشی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فیملی، دوست، نیچر، آرام، غذا، اگر یہ والی چیزیں انسان اپنی پوری کرے تو یوں سمجھ رہے کہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہنا ہے کہ مجھے خوشی نہیں ہے تو پھر اس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔